إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال الله تعالى في موضع آخر قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه رواه مسلم. حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشفق، مربی، پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے بہت ساری مصیبتیں اور پریشانیوں کو جھیل کر کے دین اسلام ہم تک پہنچایا۔ محترم حضرات، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کا پہلا عشرہ لگ بھگ ختم ہونے کو ہے۔ یقیناً قابل مبارکباد یا مبارکباد کے مستحق وہ لوگ ہیں جو اس مبارک مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سب سے بڑا بدنصیب وہ انسان ہے جس کے اندر طاقت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس بابرکت مہینے سے وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو میں نے آیت کریمہ سورہ بقرہ کی تلاوت کی ہے، اس آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مبارک مہینے میں قرآن کریم کا نزول کیا، یعنی قرآن کا رمضان المبارک کے مہینے سے بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ اسی لیے اسلاف اس مبارک مہینے میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کے اس کلام کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ہم میں سے ہر ایک انسان لگ بھگ یہ جانتا ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر مشہور 4 آسمانی کتابوں کا نزول کیا۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتارا، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی، اور انجیل اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتارا، اور قرآن حکیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ لیکن قرآن کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں، ساری کی ساری کتابیں اس دنیا کے اندر اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنی اصلی حالت میں اب تک موجود ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن مجید ہے، کیونکہ
اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری دنیا والوں کے اوپر نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ قرآن حکیم کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو جس مہینے میں نازل کیا وہ مہینہ تمام مہینوں میں سب سے زیادہ افضل بن گیا۔ قرآن نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کو جس رات میں نازل کیا وہ رات تمام راتوں میں سب سے زیادہ افضل۔ قرآن نے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین یا لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہہ کر کے پکارا۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو جس فرشتے کے ذریعے سے نازل کیا وہ فرشتہ تمام فرشتوں میں سب سے زیادہ افضل۔ قرآن نے انہیں روح الامین کا خطاب دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کا نزول جس نبی کے اوپر کیا وہ نبی تمام نبیوں میں سب سے زیادہ افضل۔ قرآن نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا کہ اے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کو جس شہر کے اندر نازل کیا وہ شہر بھی تمام شہروں میں سب سے زیادہ افضل بن گیا۔ قرآن نے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ کہا اور اللہ رب العالمین نے اس کلام کو جس امت کو دیا وہ امت بھی تمام امتیوں میں سب سے زیادہ افضل بن گئی۔ قرآن نے كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ کہا کہ تم سب سے بہترین امت ہو۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس قرآن کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، یعنی جس نبی کے اوپر نازل کیا وہ نبی تمام نبیوں میں سب سے زیادہ افضل، جس فرشتے کے ذریعے سے نازل کیا وہ فرشتہ تمام فرشتوں میں سب سے زیادہ افضل، جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ تمام مہینوں میں افضل، جس رات میں نازل کیا وہ رات تمام راتوں میں سب سے زیادہ افضل، جس شہر میں اللہ رب العالمین نے نازل کیا وہ شہر تمام شہروں میں سب سے زیادہ افضل، اور جس امت کو اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو دیا وہ امت بھی تمام امتیوں میں سب سے زیادہ افضل۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کا وہ مہینہ جس میں میں نے قرآن کو نازل کیا، ھدی للناس جو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، یعنی اس دھرتی کے اوپر بسنے والا کوئی بھی انسان کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو اگر اس قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیتا ہے، تعلق مضبوط کر لیتا ہے تو اسے ہدایت کا راستہ ضرور ملے گا۔ قرآن خود گواہی دے رہا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرن کبیرہ، کہ یہ قرآن لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور بشارت دیتا ہے مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں انہیں بڑے اجر کی بشارت دیتا ہے۔ معلوم یہ چلا کہ اگر کوئی انسان اس دنیا کے اندر کوئی بھی انسان اس قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیتا ہے اسے ہدایت کا راستہ ضرور ملے گا، اور یہ قرآن اس انسان کو بڑے اجر کی بھی بشارت دے رہا ہے۔ میرے بھائیو یہ قرآن فصاحت و بلاغت میں اس دنیا کے اندر کوئی بھی کتاب اس قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العالمین نے اس کلام کا نزول عرب کے اندر کیا، وہ عرب کے لوگ جو عربی میں بہت زیادہ ماہر تھے اور پوری دنیا کے لوگوں کو اپنے سامنے وہ گونگا تصور کرتے تھے، اتنا زیادہ وہ عربی میں ماہر تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس کلام کا نزول انہی کے درمیان کیا۔ مشرکین مکہ نے جب اللہ رب العالمین کے کلام کو سنا کہا محمد نے اسے گڑھ لیا ہے، اسے گڑھ کر کے وہ پیش کر رہے ہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے چیلنج دے دیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تمہیں اس قرآن کے بارے میں کوئی شک و شبہ ہے جو میں نے اپنے بندے کے اوپر نازل کی تو تم پورا قرآن نہیں بلکہ تم ایک سورت لا کر کے پیش کر دو۔ اور اللہ رب العالمین نے تو یہاں تک کہا
قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اے نبی جا کر کے مشرکین مکہ سے کہہ دیجئے، عرب کے لوگوں سے کہہ دیجئے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن محمد نے گڑھ لیا ہے، خود گڑھ کر کے پیش کر رہے ہیں، رب کا کلام نہیں ہے، جا کر کے ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو اپنے آپ کو عربی میں بہت زیادہ ماہر سمجھ رہے ہیں، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ سارے کے سارے لوگ مل جائیں، جناتوں کو بھی بلا لے، انسانوں کو بھی بلا لے، ساتھ میں مل کر کے اس جیسا قرآن لانا چاہے تو وہ نہیں لا سکتے ہیں، گرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار کیوں نہ بن جائیں، اللہ کے کلام کے برابر یہ کلام نہیں لا سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے چیلنج دے دیا ان مشرکین مکہ کو، ان عرب کے لوگوں کو جو یہ کہتے تھے کہ محمد نے گڑھ لیا ہے اور ہم بھی ایسا کلام پیش کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے چیلنج دے دیا، لیکن وہ لوگ اللہ رب العالمین کے اس کلام کی طرح وہ کلام نہ پیش کر سکے. تو فصاحت و بلاغت میں اللہ رب العالمین کے اس کلام کی طرح کوئی اور کلام مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتی ہے. اللہ رب العالمین کا یہ کلام اگر دنیا کے اندر اس کی تلاوت کرتے ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق اس انسان کے نام اعمال میں ایک حرف پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، جو شخص اللہ کے کلام